السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکر کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان دو عورتوں کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دو عورتوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، دو قسم کی عورتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ اللہ عورتوں کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ اسلام کی شہزادیاں ہیں۔ مسلمان عورتیں یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کے اینڈ تک جڑے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام سے قبل عورتوں کی حالت ذرا ناقابل بیاں تھی۔ عورتوں کو محض بچے پیدا کرنے اور خاوند اور بچوں کی خدمت کے قابل ہی سمجھا جاتا تھا۔ عرب معاشرے میں عورتوں کے خلاف شدید نفرت پائی جاتی تھی۔ گھر میں عورت کے وجود کو مرد اپنی توہین سمجھتا تھا۔ عرب معاشرے میں بچیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی رواج تھا۔ لیکن جب اسلام کا سورج عرب کی سرزمین پر طلوع ہوا تو اس سے عورت کی تاریخ زندگی میں بھی روشنی کی بارش ہونے لگی۔ عورت کو ایک مقام ملنے لگا اور حقیقتاً اسلام نے عورت کو وہ حقوق دیے جن زمانہ جاہلیت میں تصور بھی ناممکن تھا۔ اسلام نے عورت کے مختلف حیثیتوں میں حقوق متعین کیے اور ان کی ادائیگی کو اپنے ماننے والوں پر لازم کر دیا۔ ماں کی حیثیت سے اسلام نے جنت کو ماں کے قدموں میں رکھ دیا اور اولاد کو تاکید کی کہ ماں باپ کے سامنے اف تک نہ کہا جائے۔ خاوند پر یہ لازم قرار دیا کہ وہ اپنی بیوی کے آرام اور آسائش کا مکمل خیال رکھے اور اسے گھر کی 4 دیواریوں کے اندر تمام ضروریات کا زندگی کا سامان مہیا کرے۔ اس کے علاوہ اسلام نے بہن، بیٹی، خالہ، دادی، نانی کی حیثیت سے بھی عورت کو حقوق سے نواز دیا۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمایا تاکہ عورت معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے کسی کے دست نگر نہ ہو۔ اسماعیل بن مسلم نے حضرت امام جعفر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے اپنے بزرگ گوار علیہ السلام سے انہوں نے اپنے آبائے کرام علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سے سب سے افضل عورت وہ ہے کہ جس کا چہرہ سب سے زیادہ پیارا اور خوبصورت اور اس کا مہر سب سے کم ہو۔ عورت کو ایک بلند مرتبہ انسان کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے تھا تاکہ معلوم ہو کہ اس کے حقوق کیا ہیں اور اس کی آزادی کیا ہے۔ عورت کو ہر چیز میں آزادی دی گئی، عورت کو اپنے حقوق کی آزادی دی گئی۔ عورت کو ایک ایسی مخلوق کے طور پر دیکھا جانا چاہیے جو بلند انسانوں کی پرورش کر کے معاشرے کی فلاح و بہبود اور سعادت کا عمرانی کی راہ ہموار کر سکتی ہے۔ تب اندازہ ہوگا کہ عورت کے حقوق کیا ہیں اور اس کی آزادی کیسی ہونا چاہیے۔ عورت کو خاندان اور کنبے کے بنیادی عنصر وجودی کی حیثیت سے دیکھا جانا چاہیے۔ ویسے کنبہ تو مرد اور عورت دونوں ہی مل کر تشکیل پاتا ہے اور دونوں ہی سے مغروس وجود میں آنا اور بقا میں بنیاد کردار کے حامل ہیں، لیکن گھر کی فضا کی تمنیت اور آشیانے کا چین سکون عورت اور اس کے زنانہ مزاج پر موقف ہے۔ عورت کو اس نگاہ سے دیکھا جائے تب معلوم ہوگا کہ وہ کس طرح کمال کی منزلیں طے کر سکتی ہے اور اس کے حقوق کیا ہیں۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، اے خواتین اسلام، عورتوں میں 3 خوبیاں اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کون سی 3 خوبیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، پہلی خوبی پردہ ہے۔ پردہ کسی خاتون کی ایسی خوبی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ جب کوئی خاص خوبی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہو تو پھر ظاہر ہے وہ خوبیاں اپنانے والی عورتیں بھی اللہ کو بے حد پسند ہوں گی۔ فرمایا گیا کہ اللہ کے پسندیدہ بندی بن جاؤ اور پردے کو اپنا لو، زیور سمجھو اور اپنا زیور سمجھو۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں کہ یہ پردہ کا کیا ہے، بس انسان کے ذہن پاک صاف ہونا چاہیے اور دماغ کا صاف ہونا ضروری ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، تیرا ذہن کتنا بھی پاک صاف ہو جائے لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ پاک صاف نہیں ہو سکتا۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں سنو، پردے کا حکم تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کو بھی دیا گیا تھا۔ ایک ان پڑھ باپردہ اور باحیا عورت اس PhD ماسٹر
ڈگری عورت سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ جس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن پردہ نہیں، تو ڈگری تو ہے لیکن بال ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اس کے پاس ڈگری تو ہے، تعلیم تو ہے لیکن آنکھ میں شرم و حیا نہیں ہے، اس کے پاس ڈگری تو ہے لیکن ماں باپ کا ادب و احترام نہیں ہے، بھائیوں کا احترام نہیں کرتی، ہر وقت شیشے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بالوں پر اتراتی ہیں، اپنے حسن پر ناز کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے حسن پر ناز کرتی ہیں کہ میرا چہرہ کس قدر خوبصورت ہے، میرے بال کتنے نرم و ملائم ہیں، اور اس طرح سے خود کو دوسری عورتوں سے الگ تھلگ سمجھتی ہیں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادی، تجھے زیب نہیں دیتا کہ تو اپنے حسن پر ناز کرے، تجھ سے پہلے کتنی حسن و جمال کے پیکر عورتیں قبر میں جا پڑی، وہ بھی کبھی اپنے حسن پر بہت ناز کیا کرتی تھیں، آج ان کے حسن کو اور ان کے خوبصورت چہرے کو قبر کے کیڑے کھا رہے ہیں۔ قبرستانوں میں جایا کرو، دیکھا کرو اور غور کیا کرو اور سوچا کرو، تو پھر اپنے حسن پر ناز نہیں کرو گی۔ ہمارے ہاں تو رواج ہی بن چکا ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی فوتگی ہو جائے، تو کوئی عزیز رشتہ دار یا کوئی قریبی فوت ہو جائے تو اس کی جدائی کا غم ہر چیز پر مسلط ہو جاتا ہے، ہاں تک کہ نماز پر بھی مسلط ہو جاتا ہے، پردے پر بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ عورتوں کو اپنے پردے کا خیال نہیں رہتا، باپ بھائی بہن کو نماز کا خیال نہیں رہتا۔ محترم ناظرین، صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین کے دور میں جب کوئی فوتگی ہو جاتی تھی، ظاہر ہے کہ خاندان والوں کے لیے یہ ایک بہت ہی زیادہ غمزدہ صورتحال ہوتی تھی، لیکن پھر بھی یہ غم خواتین کے پردے پر اثر نہیں ڈالتا تھا۔ فوتگی کے دن بھی عورتیں پردے کا خاص خیال رکھا کرتی تھیں، ہر چیز پہ یہ غم مسلط ہو جاتا تھا لیکن نماز پہ مسلط نہیں ہوتا تھا۔ لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ ابھی نماز کا وقت ہونے والا ہے، اٹھو وضو کرو نماز پڑھو، ابھی نماز پڑھنی ہے، ابھی کون سی نماز کا وقت ہوا ہے اور ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا ہے۔ میت اکیلی پڑی رہتی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ لوگ ہر حال میں نماز پڑھتے۔ اسلام کے ایک مقدس شہزادی کا واقعہ ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بھی اسلام و کفر کے معرکے میں شہید ہو گیا۔ اب یہ نیک خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس طرح حاضر ہوئی کہ سر سے لے کر پیروں تک پورا وجود پردے میں ڈھکا ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضوان علیہ اجمعین یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت کا غم تو بڑے بڑوں کا کلیجہ چھلنی کر دیتا ہے، اور وہ گریہ زادی اور چیخ و پکار پر اتر آتی ہیں۔ یہ کیسی خاتون ہے کہ اتنے بڑے صدمے کے باوجود مکمل پردے کی حالت میں اور مکمل ہوش و آواز میں ہے؟ ایسی موت پر تو لوگوں کے ہوش و آواز بھی کھو جاتے ہیں۔ اتنے بڑے صدمے کے باوجود ہی ابھی بھی پردے میں ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب مشرکین کی عورتیں اپنے جوان بیٹوں کی موت پر نوحہ خوانی کرتی تھیں، ماتم کرتی تھیں اور بے پردگی کا عالم ہوتا تھا۔ اس نیک خاتون نے جب یہ باتیں سنی کہ یہ کیسی عورت ہے کہ اپنے جوان بیٹے کی موت پر بھی پریشان نہیں اور مکمل پردے میں ہے، تو اس نے کہا کہ میرے بھائیوں، میرا بیٹا چلا گیا تو کیا ہوا، میرا ایمان تو نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی اسلام کی مقدس شہزادیاں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، دوسری خوبی جو اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے وہ اپنے شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا۔ اب ایک عورت نکاح کے ذریعے سے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اپنے آپ ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے جسے وہ جانتی تک نہیں ہوتی، اسے پہچانتی نہیں ہے، اس کی طبیعت کا نہیں پتہ ہوتا، اس کے مزاج کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، اس کی عادتوں کا بھی نہیں پتہ ہوتا، پھر بھی نکاح کے ذریعے وہ اپنے آپ کو اللہ اور رسول کی رضا کی خاطر ایک اجنبی مرد کے حوالے کر دیتی ہے، پھر شخص کی اولاد کو 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، تنہا کی اذیتیں سہتی ہے اور موت کی سی کیفیت میں سے گزر کر اس کی اولاد کو جنم دیتی ہے۔ موت کی سی اذیت سہنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ایک ماں اپنی فکر بالکل ترک کر دیتی ہے، اپنا آپ بھول جاتی ہے اور اس بچی کی تربیت میں مصروف ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ اس کے ذہن میں ہوتی ہے کہ جب یہ بچہ بڑا ہو کر اچھی خدمات سر انجام دے گا تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اس کی ماں نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی، لیکن پھر ہوتا یوں ہے کہ جب وہ بچہ بڑا ہو کر اچھے کام کرتا ہے اور اچھی خدمات سر انجام دیتا ہے تو سبھی اس کی باپ کی تعریف کرتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ فلاں عورت نے اس کی ماں نے اس کی اچھی تربیت کی ہے جس کی وجہ سے یہ بڑا انسان بنا۔
تو کئی سال تک جب وہ ہمارے بچوں کی پرورش میں لگ جاتی ہے اور اپنے آپ بالکل بھول جاتی ہے تو اس کے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگ جاتی ہیں۔ پھر ایسی عورت کو کئی شعور یہ کہہ کر ٹھکرا دیتے ہیں کہ عورت مرد کے پاؤں کی جوتی ہوتی ہے، وہ جب چاہے اس جوتی کو تبدیل کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بزرگ اور نیک انسان کی محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایک مرد کہہ رہا تھا کہ عورت مرد کی جوتی ہوتی ہے، مرد کو جہاں بھی اپنے مناسب سائز کی جوتی نظر آئے تو وہ بدل لے۔ وہاں پر بیٹھے ایک شخص نے اس اللہ والے بزرگ انسان کے جانب رخ کیا اور ان سے دریافت کیا، حضرت کیا یہ شخص ٹھیک کہہ رہا ہے؟ تو بزرگ فرمانے لگے کہ اپنی سوچ کے مطابق وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور واقعی عورت مرد کے پیروں کی جوتی ہوتی ہے، ہر اس شخص کے لیے جو خود کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے۔ فرمانے لگے ہر وہ شخص جو خود کو پاؤں جیسا تصور کرتا ہے وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی جوتی ہی سمجھتا ہے، اور یہی عورت سر کا تاج بھی ہو سکتی ہے، لیکن شرط یہ ہے، لیکن صرف اس مرد کے لیے جو خود کو بادشاہ کے مانند سمجھتا ہو۔ جب ایک عورت ایک ایسے شخص کے لیے اپنی زندگی قربان کر دیتی ہے جس کے وہ نکاح میں آ جاتی ہے، اس کی خدمت گزاری کرتی ہے، بچہ پیدا کرتی ہے، اس کی اچھی پرورش کرتی ہے، اس کو پال پوس کر بڑا کر دیتی ہے، اور اس کے بچوں کی تربیت کے دوران اس کے چہرے پر جھریوں کے نشان نمودار ہو جاتے ہیں، لیکن مرد اس کے بات کو سمجھنے کے بجائے جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ عورت پہلے کی طرح خوبصورت نہیں رہی، اپنی فکر کرنے والی نہیں رہی، تو وہ دوسری عورت کے جانب مائل ہونے لگتا ہے اور اپنی بیوی کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو ایسا مرد اپنی بیوی کی ہستی بستی زندگی میں زہر گھول کر رکھ دیتا ہے اور اسے کانٹوں کے بستر پر سونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تو کیا یہ انسانیت ہے؟ خدا را اللہ کی ان رحمتوں کی قدر کیا کریں، وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا پھر بیٹی ہو، ان کی عزت کیا کریں، ان کو عزت دیا کریں، دوسروں کی ماں بہن اور بیٹی کی بھی عزت کیا کریں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ عورت کے اندر 3 خوبیاں اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں۔ جب پوچھا گیا کہ اے امام المومنین، عورت کی وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، تو فرمایا نمبر 1 پردہ، یعنی پردے کرنے والی عورت اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ نمبر 2 شوہر سے ٹوٹ کر محبت کرنا، یعنی شوہر سے بے پناہ محبت کرنے والی عورت بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ نمبر 3 کہ اللہ کے حضور جھکنے والی عورت، نماز پڑھنے والی عورت، قیام، رکوع اور سجود یعنی سجدہ کرنے والی عورت، قرآن پڑھنے والی عورت۔ آج کل کی عورتیں کہتی ہیں جی بچے بہت زیادہ ہیں، بچے بہت تنگ کرتے ہیں، کام بہت زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائم نہیں ملتا ان کو نماز پڑھنے کا، اس لیے وہ نماز وقت پر نہیں پڑھ پاتی ہیں، حضور جھکنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ تو میں کہتی ہوں کہ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، آؤ میں تمہیں سید فاطمہ الزہرا کی بابرکت گھرانے کی مثال دیتی ہوں کہ جنت کے سرداروں حسنین کریمین کی تربیت بھی ہو رہی ہے، مولانا رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بھی ہو رہی ہے، مہمانوں کو کھانے کی پیشکش بھی جاری ہے۔ جب رات ہوتی ہے تو سید فاطمہ الزہرا سونے کے لیے بستر بچھانے کے بجائے اللہ کے حضور مصلی بچھا لیتی ہیں، قیام کرتی ہیں، رکوع کرتی ہیں، پھر سجدہ کرتی ہیں، اور پھر جب سجدے میں جاتی ہیں تو ایک کے بعد دوسرا سجدہ ابھی مکمل نہیں ہوا ہوتا تو صبح ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ حافظ۔